بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا جو کہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا، حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو نصیحتیں سناتا رہا اور 30,000 تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی، پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی اور چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا۔ اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود بارگاہ کر کے تمام جہانوں کے لیے ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب کے نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فابت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 8۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، اس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ آپ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا، اے خدا، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ تو اے اللہ، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو راندہ ہوا ہے، جو میرے بندوں میں سے تیرے کہنے پر تیری اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا، میں ضرور تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ قرآن مجید میں اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات میں بیان فرمایا، یعنی سورہ بقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کا کیا پتہ اور خاتمہ کیسا ہوگا، عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی موجود ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ دیکھ لیں کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب اللہ کی بارگاہ میں پہلے وہ تھا، بڑے بڑے مراتب اس کے پاس ہے، بڑے بڑے درجات اس کے پاس ہے، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادات ختم ہو گئیں، ساری عبادات ضائع ہو گئیں اور وہ دونوں جہانوں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے،
اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر بھی ہوتا ہے۔ مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، باب الایمان بالقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے جھوٹے وعدوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا تھا کہ میں لوگوں کو آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے وسوسے ڈال کر لوگوں کو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روکے رکھوں گا۔ شیطان نے ہمیں آج بھی ورغلا رکھا ہے، وسوسے وہ آج بھی ڈالتا ہے، شیطان کے خیالات آج بھی ہمارے دلوں میں آتے ہیں، لیکن اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اگر جھکے رہیں تو اس سے شیطان کا حملہ ہمارے اوپر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، اگر شیطان ہمارے اوپر سے آگے پیچھے کہیں سے بھی حملہ کرتا ہے تو آپ اس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو لہذا شیطان اگر آپ کو خیر کی طرف بلانے کی بجائے شر کی طرف بلائے تو آپ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف جھک جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے انسان کو ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ لینا چاہیے، یہ عہد لینا چاہیے کہ وہ ہر وقت شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے خیالات سے دور رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔